میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سرکاری ملازم کا استعفیٰ اور اس کی ملازمت میں واپسی۔ سرکاری ملازم کن صورتوں میں سرکاری ملازمت میں استعفیٰ دے سکتا ہے اور استعفیٰ دیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور استعفیٰ کس طرح تحریر ہونا چاہیے، استعفیٰ کی واپسی کیسے ممکن ہے اور استعفیٰ کے لیے کن کن نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک سرکاری ملازم استعفیٰ کس طرح دے سکتا ہے۔ استعفے کا بنیادی مقصد ملازمت سے علیحدگی ہے، اور استعفیٰ دینے کی صورت میں ملازم اس ملازمت سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ والنٹیئر طور پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آزادانہ طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور انڈر کمپیلنگ سرکمسٹانسز بھی ہو سکتی ہے۔ انڈر کمپیلنگ سرکمسٹانسز سے مراد یہ ہے کوئی ایسی وجوہات جن کی بنیاد پر وہ ملازمت جاری محکمہ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا اور وہ ملازمت سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنا استعفیٰ یعنی ریزگنیشن مجاز اتھارٹی کو دے سکتا ہے۔ استعفیٰ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا پلیس آف پوسٹنگ دور ہے، اس کو کوئی سروس میں مشکلات آ رہی ہیں اور اتھارٹی کا کوآپریشن نہیں کر رہی، تو وہ اپنی مجبوریاں اور اپنی مشکلات اس کے اندر تحریر کر کے بھی استعفیٰ ڈپارٹمنٹ کو دے سکتا ہے۔ لیکن کن باتوں کا اس نے خیال رکھنا ہے، یہ بات اہم ہے کہ جب استعفیٰ کوئی ملازم تحریر کرتا ہے تو کون کون سے نقطے اس کو قابل غور ہونے چاہیے۔ نمبر 1، جب ملازم کوئی استعفیٰ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے دیکھنا ہے کہ یہ استعفیٰ وہ کس وجہ سے دے رہا ہے۔ اگر تو وہ آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے ملازمت سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے تو پھر اس کو استعفیٰ ایک سادہ پیپر پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر محکمہ کو دینا ہے، اور اس میں بتانا ہے کہ وہ فلاں وجوہات کی بنیاد پر ملازمت جاری نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو ریزگنیشن کے لیے جو گورنمنٹ نے قوانین وضع کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ کم از کم 1 منتھ پرائر نوٹس دینا ہوتا ہے کہ جی میں اگلے مہینے سے اس ملازمت میں نہیں رہوں گا، لہٰذا میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو اتھارٹی اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے سبجیکٹ ٹو کہ وہ اس منتھ کی سیلری ڈپازٹ کرائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پروٹیسٹ کے تحت دے رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کی کوئی جائز معاملات محکمے میں حل نہیں ہو رہے اور اس کی بات نہیں سنی جا رہی، مجاز اتھارٹی اس کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، تو وہ ایز اے پروٹیسٹ اگر ریزائن کرتا ہے تو اس میں اس نے اپنی وجوہات تحریر کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جی اس کا ٹرانسفر کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا، مثال کے طور پہ اس کی پروموشن کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا، مثال کے طور پہ اس کی کوئی ایسی پریشانی ہے اسے چھٹی نہیں مل رہی، تو وہ یہ تمام جو مشکلات ہیں وہ اپنے ریزگنیشن کے اندر تحریر کرے گا اور پھر مجاز اتھارٹی کو ریزگنیشن پٹ کرے گا۔ ریزگنیشن اتھارٹی کا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی ملازم ریزگنیشن جمع کراتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ سماعت کا موقع دے اور اس کی کونسلنگ کرے، اور اگر اس کے کوئی جائز پریشانیاں ہیں تو اس کو حل کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، مجاز اتھارٹی اس کو سماعت کیے بغیر استعفیٰ ایکسیپٹ کرتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنی بحالی کروا سکتا ہے، کیونکہ قانون کی منشا ہے کہ جب بھی کوئی استعفیٰ دیا جائے گا تو ملازم کو سماعت کیا جائے گا، اس سے اس کی مشکلات کے بارے میں، اس کے کیوں وہ ریزائن دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ریزائن اپنی خوشی سے اور اپنی آزاد مرضی سے دے رہا ہے تو پھر مجاز اتھارٹی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، اور اگر وہ کسی کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں یا مجبوری کے تحت دے رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اتھارٹی پوری کوشش کرے گی کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو اور ملازمت میں وہ کنٹینیو کرے۔ کن صورتوں میں ملازم اپنا استعفیٰ واپس لے سکتا ہے؟ ملازم اگر کسی جذبات میں یا غصے میں یا کسی وجہ سے یا کسی مجاز اتھارٹی کے کہنے پہ یا کسی آفیسر کے دباؤ پر اگر وہ استعفیٰ مجاز اتھارٹی کو جمع کراتا ہے تو ملازم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ ایکسیپٹ ہونے سے پہلے واپس لے سکے۔ تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو وہ استعفیٰ واپسی کے لیے درخواست مجاز اتھارٹی کو دے سکتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جی میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، میں نے یہ جذبات میں غصے میں آ کر اور فلاں مجبوری کی بنیاد پر دیا تھا، میں نے اپنا یہ استعفیٰ آزاد رضامندی سے نہیں دیا تھا، لہٰذا یہ میرا استعفیٰ واپس لیا جائے اور مجھے نوکری پر کنٹینیو کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ ملازمین نے جب استعفیٰ دیا تو اتھارٹی نے بغیر سماعت کیے ان استعفیٰ جات کو ایکسیپٹ کر لیا اور ملازموں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ تو عدالتوں نے قرار دیا کہ ایسا جو عمل ہے اتھارٹی کا وہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اگر کوئی ملازم استعفیٰ داخل کرتا ہے تو اس کو پراپر طور پہ سماعت کیا جائے، اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ پھر بھی جاب سے علیحدگی چاہتا ہے تو واضح وجوہات فیصلے کے اندر تحریر کرنے کے بعد اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا جائے۔ کن وجوہات کی بنیاد پر ملازم نوکری پر بحال ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، کہ اگر اس نے استعفیٰ کسی مجاز اتھارٹی کے دباؤ پر دیا ہو۔ نمبر 2، اس کے گھریلو حالات یا اس کی مشکلات کے حل کے لیے کوئی محکمانہ کوشش نہ کی گئی ہو۔
نمبر 3 اگر اس کو سماعت کا موقع نہ دیا گیا ہو، نمبر 4 اگر اس کا ریزگنیشن کمپیوٹرائزڈ ہے اور اس کا ہاتھ سے لکھا ہوا ریزگنیشن نہیں ہے تو اتھارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو ان تمام صورتوں میں ملازم اپنا استعفیٰ واپس لے سکتا ہے اور اتھارٹی اس کو اپنی ملازمت پر بحال کرنے کی پابند ہے۔ بعض ملازمین ایسا کرتے ہیں کہ کسی اگر آفیسر نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ آپ اپنی جاب سے استعفیٰ دے دیں، اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیں، آپ اگر یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ جذبات میں آ کر اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ کبھی بھی ملازم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ملازمت میں اگر کوئی ایسا آفیسر ایسا مجبور کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ اپنی مجاز اتھارٹی کو شکایت کر سکتا ہے، اس کے رویے کے بارے میں شکایت کر سکتا ہے اور اپنی تبدیلی کے لیے، اپنی اسائنمنٹ کی تبدیلی کے لیے اور جو بھی اسے مشکل آ رہی ہے اس کے لیے حل کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے، بجائے سے کوئی اسے مجبور کرے اور وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ملازمت سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اپنی آزاد رضامندی سے تحریری فارم میں ایک پیپر پر استعفیٰ لکھ کر مجاز اتھارٹی کو جمع کرائے تاکہ اس کو ملازمت میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ ہو، اور استعفیٰ اگر کوئی وہ دیتا ہے تو وہ اس کے کانسیکوینسز سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔